بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی اور آپ کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. جو انسان اپنی زندگی کو کامیابی کے رخ پر گزارنا چاہتا ہو، کامیابی کے راستہ پر لانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بہترین نمونہ ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کا تذکرہ چل رہا ہے. آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں. عمیر بن وہب اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کو، صحابہ کو نقصان پہنچانے میں، تکلیفیں پہنچانے میں، ان کے خلاف سازشیں کرنے میں آگے آگے تھے. مشرکین اور دشمنان اسلام کے ساتھ ساتھ یہ بھی آگے آگے ہوا کرتے تھے. بدر کے میدان میں، غزوہ بدر میں، جو ایک مسلمان اور کافروں کے درمیان عظیم معرکہ غزوہ ہوا تھا، اور جس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بڑی کامیابی عطا فرمائی تھی، اس معرکے کی تیاری میں بھی آگے آگے تھے. اور اس غزوہ بدر میں مسلمانوں کے خلاف یہ خود بھی شامل ہوئے تھے اور اپنے جوان بیٹے کو لے کر بھی شامل ہوئے تھے. اپنے جوان بیٹے کے ساتھ اس غزوہ بدر میں انہوں نے شرکت کی تھی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جب اللہ تعالی نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی تو مشرکین اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگے. بہت سارے مارے گئے، جن میں ابو جہل جو سردار تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. یہ غزوہ بدر میں ہی مارا گیا، اور جو بچے وہ اپنی جان بچا کر بھاگے. ان بھاگنے والوں میں، جان بچانے والوں میں عمیر بن وہب بھی تھے. اور بہت ساروں کو مسلمان صحابہ نے قیدی بھی بنایا، پکڑ لیا، قید کر لیا. اور گرفتار ہونے والوں میں، قید ہونے والوں میں عمیر بن وہب کا نوجوان بیٹا وہ قید ہو گیا تھا. اور جو لوگ گرفتار ہوئے تھے، قید ہوئے تھے، ان سب کو مدینہ لے آئے تھے گرفتار کر کے، اور وہاں ان کو رکھا ہوا تھا. اور فدیہ تاوان دے دے کر مکہ سے لوگ آ رہے تھے اور اپنے قیدیوں کو رہا کر کے لے جا رہے تھے. ایک دن صبح عمیر بن وہب بیت اللہ شریف کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، اور اتنے میں صفوان بن امیہ یہ بھی آ گئے. وہ بھی مشرکین میں سے تھا، اور یہ بھی. اور یہ دونوں بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے. اور باتیں کرتے کرتے یہ لوگ بدر کا معرکہ، میدان بدر کی باتیں کرنے لگے کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے، فلاں آدمی مارا گیا، فلاں مارا گیا. اب تو زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اب تو زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی تذکرے میں یہ لوگ آنسو بہا رہے تھے. عمیر بن وہب نے صفوان بن امیہ سے کہا اب تو جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
اور میرا تو بیٹا بھی گرفتار ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان میرے بیٹے کو سخت سزائیں دیں گے، کیونکہ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہ عمیر بن وہب کا بیٹا ہے، اور میں نے ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں آگے آگے رہا ہوں، تو لگتا ہے کہ میرا بیٹا بڑی تکلیفوں میں ہوگا۔ پھر عمیر بن وہب کہنے لگا صفوان سے، یہ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں ان دونوں کی، کہ رب کعبہ کی قسم، اگر میرے پر قرضہ نہ ہوتا، میں مقروض ہوں، میں نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں، اور پیچھے بیوی بچوں کی مجھے کھانے پینے کی فکر نہ ہوتی، تو نعوذ باللہ کہہ رہے کہ نعوذ باللہ میں ابھی جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ اور کہنے لگا آہستہ سے صفوان بن امیہ سے، اور میرے لیے وہاں جانا آسان بھی ہے اس لیے کہ میرا بیٹا گرفتار ہے، مجھ پر کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میں تو اپنے بیٹے کو رہا کرنے کے لیے جاؤں گا، یہ بول کر جاؤں گا کہ بیٹے کو رہا کرنے جا رہا ہوں، رہائی دلوانے جا رہا ہوں۔ تو جس طرح اور لوگ اپنے اپنے قیدیوں کو رہائی دلوانے جا رہے ہیں، میں بھی اسی ارادے سے جاؤں گا، کسی کو کیا پتا کہ میرا کیا جذبہ ہے۔ صفوان بن امیہ نے، جو کہ ایک مالدار آدمی تھا، عمیر بن وہب سے فوراً کہا کہ پریشان نہ ہو، قرضے کی بالکل پرواہ نہ کرو، تم نے جس کا قرضہ دینا ہے ان سب کو میرے ذمہ ڈال دو، میں دوں گا، اور پیچھے بیوی بچوں کی ذمہ داری، کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں کرنا، جتنے دن تم مدینہ میں اس کارروائی کے لیے جاؤ گے، پیچھے میں ان کا پورا خیال کروں گا، ایک ایک چیز ان کی ضرورت کی ان کو پہنچاؤں گا۔ عمیر بن وہب نے جب یہ بات سنی تو صفوان سے کہا یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہنی چاہیے، کسی کو بتانا نہیں، صیغہ راز میں رہے۔ صفوان نے کہا تم بھی یہ بات کسی کو نہیں بتانا۔ دونوں نے آپس میں معاہدہ بھی کر لیا کہ بتانا نہیں کسی کو، خاموشی سے یہ کارروائی کرنی ہے۔ اب عمیر بن وہب مسجد حرام سے اٹھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیظ و غضب کی آگ سینے میں جل رہی تھی، اس آگ کو لے کر اٹھا غصے میں، اور گھر گئے اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ سفر کا ارادہ ہے، تیاری شروع کر دو، سامان باندھ دو، اور میری جو تلوار ہے اس تلوار کو زہر میں ڈال دو۔ ایک طریقہ تھا کہ جب یہ کسی پر حملہ کرتے تھے تو اپنی تلوار کو زہر کے پانی میں، زہر میں بھگو دیا کرتے تھے کہ تاکہ کسی پر حملہ ہو تو زخم سے اگر نہ جائے تو زہر سے چلا جائے، تلوار کا زخم اگر زوردار نہ لگے تو زہر سے جسم میں پھیل جائے۔ تو اپنی بیوی کو حکم دیا کہ تلوار زہر میں بھگو دو۔ بیوی نے جلدی جلدی سامان تیار کیا اور تلوار بھگوئی، اور اگلے دن انہوں نے اپنی سواری لی، گھوڑا لیا اور اس پہ سوار ہوئے اور مدینہ کی جانب خاموشی سے روانہ ہو گئے، نعوذ باللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے۔ مدینہ منورہ جب یہ پہنچ گئے تو مسجد نبوی کے قریب اپنی سواری سے اترے اور مسجد کی طرف چل دیے، اور تلوار ان کی لٹک رہی تھی۔ اس زمانے میں تلوار کے رکھنے کا رواج بھی تھا، اس زمانے میں تلوار ہر آدمی رکھا کرتا تھا، یہ زیادہ معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ اپنی تلوار لیے سواری دور کھڑی کیے، مسجد نبوی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر چند صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عمر بھی جنگ بدر میں مسلمانوں کی کامیابیوں کا تذکرہ کر رہے تھے صحابہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی کامیابی دی، جبکہ ہم تعداد میں تھوڑے سے تھے، طاقت میں معمولی سے تھے، ہتھیار بھی ہمارے پاس کچھ نہیں تھے، اللہ نے ہمیں کامیابی دی۔ اتنے میں حضرت عمر کی نظر پڑی عمیر بن وہب پر، دیکھا حضرت عمر نے کہ یہ سواری سے اتر کر تلوار گلے میں لٹکائے آ رہا ہے۔ حضرت عمر فوراً گھبرا کر اڑ گئے، صحابہ ایک منٹ بھی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں خطرہ برداشت نہیں کرتے تھے. صحابہ کی شان اسی وجہ سے بڑی عالی تھی اور اللہ نے ان کو اسی وجہ سے اتنا اونچا اور عالی مقام دیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لمحے بھر کا بھی خطرہ برداشت نہیں کرتے تھے. ایک دم گھبرا کر اٹھے اور دوسرے صحابہ سے کہا کہ یہ جو آ رہا ہے، کہا کہ یہ کمینہ دشمن خدا عمیر بن وہب لگ رہا ہے مجھے، کیونکہ ہمیشہ سے اس نے مسلمانوں کے خلاف بڑے برے برے ارادے سے کام کیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی اچھے ارادے سے آ رہا ہے. اور صحابہ کو حضرت عمر نے فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گھیرا باندھنے کو کہا کہ فوراً تم سب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لو. اور خود حضرت عمر اس کی طرف بڑھے اور بڑی جنگی حکمت عملی سے اس پر ایک پٹے سے حملہ کیا. چمڑے کا پٹا تھا جس سے اس کو پکڑ لیا، قابو کر لیا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. حضرت عمر نے پکڑ کے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر بٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر اس کو چھوڑ دو. حضرت عمر نے ان کو چھوڑ دیا، بٹھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر بن وہاب سے کہا قریب آؤ، قریب آ جاؤ. حضرت عمر سے کہا تم تھوڑا پیچھے ہٹو، مجھے ان سے بات کرنی ہے. اور عمیر بن وہاب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب ہو کر سلام کیا، زمانے جاہلیت کا سلام، صبح بخیر، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں گڈ مارننگ. یہ زمانے جاہلیت کا سلام ہے، یہ مسلمانوں کا سلام نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سلام سنا تو فرمایا عمیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بہتر سلام کا طریقہ دیا ہے اور اس سلام میں ہمیں عزت بخشی ہے، اور وہ سلام ہے السلام علیکم. آپ نے پہلے تو ان کی تربیت کری اور فرمایا کہ یہ اہل جنت کا سلام ہے. تم جو سلام کہہ رہے ہو نا صبح بخیر، جس کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے اس سے بہتر سلام دیا ہے. عمیر نے کہا کہ آپ کا سلام اور ہمارا سلام کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ کیسے آئے ہو. جانتے تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا کیسے آئے ہو تو کہا کہ اپنے بیٹے کو جو قید ہے چھڑوانے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری گردن جو تیری تلوار جو گردن میں لٹک رہی ہے، یہ کیوں لٹک رہی ہے؟ اگر بیٹے کو چھڑوانے آیا ہے تو یہ ننگی تلوار کیوں لٹکا کر لے کر آئے؟ عمیر نے بہانہ بنایا کہ اب اس تلوار میں طاقت کہاں رہی ہے، کیونکہ بدر کے میدان میں آپ نے ساری طاقت ہم لوگوں کی ختم کر دی ہے، بڑے بڑے سردار تو آپ نے ہمارے مار دیے، اب اس تلوار سے ہم کیا کریں گے؟ ایسے لٹکائی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمیر سچ بولو، کیوں آئے ہو، کس ارادے سے آئے ہو؟ اس نے عرض کیا میں آپ سے کہہ چکا ہوں نا کہ میں اپنے بیٹے کو رہا کرانے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تم اور صفوان بیت اللہ کے فرش پر بیٹھ کر کیا باتیں کر رہے تھے؟ اور تم نے صفوان سے یہ کیا کہا تھا کہ اگر میں مقروض نہ ہوتا اور بیوی بچوں کی کھانے پینے کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکل پڑتا. پھر صفوان نے تم سے کہا کہ تیرے سارے قرضے کی ذمہ داری بیوی بچوں کی کفالت میرے اوپر ہے، تو یہ کام کر، تو تم تو اس ارادے سے نکلے ہو. عمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ سن کر حیران ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، پریشان ہو گیا اور ایک دم سے بغیر سوچے سمجھے زبان سے اس کے الفاظ نکلے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے اللہ کے رسول ہیں. پھر عمیر نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں آسمانی خبریں بتاتے تھے تو ہم جھٹلایا کرتے تھے، ہمارا یہ خیال تھا کہ آپ پر کوئی وحی نہیں آتی، لیکن صفوان بن امیہ اور میرے درمیان جب گفتگو ہو رہی تھی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں تھا، اور اس گفتگو کا علم صرف اللہ ہی کو تھا.
جب وہ گفتگو آپ کو پتہ چل گئی ہے تو یقین ہو گیا مجھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ وہ گفتگو ہماری، وہ بات اللہ ہی نے آپ کو بتائی ہے، کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ اور پھر کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صفوان عمیر کہنے لگے میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے آپ تک پہنچا دیا۔ میں تو سمجھتا تھا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، لیکن آج مجھے کھلی آنکھوں مشاہدہ ہو گیا ہے کہ اللہ کے آپ سچے اور پکے نبی ہیں، اور اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں آیا ایک برے ارادے سے تھا، لیکن اللہ نے مجھے ایک اچھی جگہ پہنچایا اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اسلام لانے سے خوش ہوئے، صحابہ کو حکم دیا کہ عمیر کو دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ۔ صحابہ حضرت عمیر کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے، صحابہ حضرت عمیر کے اسلام کرنے سے بہت خوش ہوئے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، جب یہ عمیر بن وہب آ رہا تھا آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے، تو مجھے بہت برا دکھ رہا تھا، اور آج اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول یہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی پیارا دکھ رہا ہے۔ یہ صحابہ کی شان تھی، جو کافر ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ میرا بھی دشمن ہے، جو مسلمان ہو گیا وہ اللہ کا پیارا ہو گیا، وہ میرا بھی پیارا ہو گیا، یہ ان کی شان تھی۔ تو کافروں سے دشمنی اور دوستی ان کو پسند نہیں تھی، اور کافر لمحے بعد مسلمان ہو گیا، وہ ان کو جان سے پیارا ہو گیا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے یہ مجھے بہت برا لگ رہا تھا کیونکہ کافروں کی صفوں میں تھا، آپ کا دشمن تھا، اب مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا لگ رہا ہے کیونکہ اسلام اور مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو گیا ہے، اور اب یہ اپنے بیٹوں سے مجھے زیادہ عزیز ہے۔ عمیر بن وہب تھوڑے دن اسلام سیکھتے رہے، جب بھی کوئی مسلمان ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کو دین سکھاتے تھے، بنیادی علم قرآن کریم سکھاتے تھے، صحابہ سے کہا اس کو دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ۔ حضرت عمیر سیکھتے رہے۔ وہاں پہ صفوان بن امیہ پریشان تھا کہ کب خبر آئے گی، اور صفوان نے بڑے بڑے مکہ کے سرداروں کو جا کر بتا دیا تھا ان قریب تمہیں بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے، ان قریب تمہیں بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے، بس تم خوش ہو جاؤ گے سارے۔ اور جب صفوان کو وہ خوشخبری ملنے میں تاخیر ہو گئی تو ہر مدینہ سے آنے والے سے صفوان پوچھتا کیا ہوا ہے، کچھ واقعہ پیش آیا، عمیر کا کیا حال ہے، تو کوئی اچھی خبر نہ دیتے، کوئی اچھی خبر نہ دیتے۔ آخر کسی نے صفوان کو بتایا کہ عمیر تو مسلمان ہو گیا ہے، عمیر تو مسلمان ہو گیا ہے۔ جب انسان کی بھلائی کے دن آتے ہیں، اچھے دن آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ درست کر دیتے ہیں، صحیح بات اس کے دل میں آسانی سے اتر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برحمتہ۔